پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر سا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پھر بھی ذرا بلند تر سنا میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 55 نمبر آیت تلاوت کی۔ اس کو آیت استخلاف کہتے ہیں، آیت خلافت کہتے ہیں۔ خلافت سمجھتے ہیں؟ اس آیت میں خالق اپنی خلافت کا ذکر کر رہا ہے، اپنے بعد میں بنے ہوئے خلفاء کا ذکر کر رہا ہے، دوسرے معنی میں خلیفۃ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کر دیا، معاہدہ نہیں وعدہ، معاہدہ طرفین سے ہوتا ہے، وعدہ جب تک ہوتا ہے۔ وعدے کی تحریک خلفاء کی طرف سے نہیں ہے، خود خالق کی طرف سے۔ خالق وعدہ ان سے کر رہا ہے، پابند خود ہو رہا ہے۔ خود ان سے وعدہ کیا، پابند خود۔ کیا وعدہ کیا؟ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کر دیا۔ جن سے وعدہ کیا؟ الذین، ان ایک جماعت سے وعدہ کیا۔ وہ جماعت مردوں کی، اگر ہم خوش ہو جائیں، خدا جانے وہ مردوں میں سے ایک مرد جب خیبر میں آیا تو رسول نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہو۔
تھے سارے ہی مرد تھے نا، لیکن رسول نے خاص کر کے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا، ایک خاص بات ہے آپ سمجھ لیں گے، کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا ہے یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے یعنی محبت طرفین کی ہوگی، وہ اللہ اور رسول سے کرے گا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرے گا۔ کل میں علم اس کو دوں گا، یا لمبی بات ہے مگر موضوع کی طرف آنا ہے۔ جس وقت جناب علی کے فتح خیبر کر لینے کے بعد غنیمت مال تقسیم ہوا تو جناب رسول خدا نے جناب علی کو دگنا حصہ دیا، باقیوں کو اکیلا حصہ دیا۔ انہوں نے شکایت کی جناب علی کو دگنا کیوں، ہمیں اکیلا کیوں؟ رسول نے فرمایا مردوں کا حصہ دگنا ہوگا۔ کچھ تو پیدا ہوا نا، یہ سے بات تنکر کیا۔ الذین وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کیا، الذین ایک مردوں کی جماعت کو وعدہ کیا۔ کس کا وعدہ کیا؟ آمنو منکم، جو تم میں سے ایمان لائے۔ ایمان لانا صفت فعل ہے، یہ خبر کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں خبر دی گئی ہے کہ یہ ایمان لائے، مگر یہ پیدا ہی کل ایمان ہو۔ میں نے پہلے بحث کر دی، 2-3 مجالس میں شروع ہوئی، یہ کل ایمان پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ منکم میں سے کوئی ہے، وہ بھی کل ایمان ہیں، وہ جو 2 رہ گئے ہیں، ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک کو فاطمہ کہتے ہیں، اور یہ 14 مکمل ٹھیک ہو گیا۔ اب ان سے اللہ نے وعدہ کیا فرمایا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پوری روئے زمین میں وعدہ ہے کہ اللہ انہیں ضرور اپنا خلیفہ بنائے گا، اپنا جانشین بنائے گا، اپنا قائم مقام بنائے گا، اپنی بجائے بنائے گا، اپنا خلیفہ بنائے گا۔ کیوں نہیں سمجھ آتی دنیا؟ اللہ اللہ ہو کے بھی، اپنے ہوتے ہوئے بھی خلیفہ بنائے گا۔ اپنے ہوتے ہوئے خلیفہ اس لیے نہیں بنایا جاتا ہے کہ وہ جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے، باقی وہ کام کرے جو خلیفہ بنانے والے کے کام، منیب کے کام کرے گا تو تب نائب کہتا ہے۔ یہ ویسے ہو گئے، انہیں ضرور ہم زمین میں کیا بنائیں گے؟ خلیفہ۔ کس کا خلیفہ ہوگا؟ اللہ کا۔ یار اللہ بھی خلیفہ بنا رہا ہے۔ یہ 12-14 خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کے قائم مقام ہے، اللہ کی بجائے ہے، اللہ نہیں ہے، قائم مقام توحید ہے۔ اس قائم مقامی میں ہماری جنگل بنا جاؤں آگے بڑھنا ہے، اس قائم مقامی میں انہیں جو مقام مظہریت ملا ہے، اس مقام مظہریت میں یہ وہ کر سکتے ہیں جو اللہ اللہ ہو کے کر سکتا ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہو کے کر سکتا ہے۔ خلیفۃ اللہ ہو کے کر سکتا ہے۔ چلو اللہ زندہ کرتا ہے، یعنی میں نے ایک دن جملہ کہا تھا، یہ نئی خیر ایسے بیٹھے بیٹھے ذہن میں آ گئی ہے، میرا دل کہتا ہے سنا دو۔ جنگ صفین سے جناب علی واپس آئے، آکے کوفے آئے، کوفے سے نکل کے سرکار چلے صحابات، ایک منزل ہے وہاں پر پہنچے تو ایک جوان ملا۔ جب جوان ملا تو اسے اسلام کیا، بولا میں آپ کا شیعہ۔ سرکار فرمایا ہاں تو میرا شیعہ ہے، مولا میں کچھ آپ سے کہنے آیا ہوں۔ سرکار کیا کہنا؟ مولا میرا ایک بھائی تھا،
جو جنگ قادسیہ میں سعد بن ابی وقاص کو اس نے بھیجا تھا. مشکل بیان کریں تو آپ گئے. میں نے ذرا سی مشکل کہی آپ نے پتہ نہیں کیا ہوگا. سعد بن ابی وقاص کو جنگ قادسیہ میں انہوں نے بھیجا تھا. جب یہ وہاں آئے تو میرا بھائی بھی اسی جنگ میں شریک ہو گیا اور وہ اسی جنگ میں قتل ہو گیا. سرکار نے فرمایا پھر کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے اسے بڑی محبت ہے، بولا میں چاہتا ہوں اسے زندہ کر دیں. بہت ہی فرما رہے یہ خلیفۃ اللہ کا اسے آپ زندہ کر دیں. سرکار نے فرمایا جانتے ہو سرکار جانتے، فرمایا وہ دفن کہاں ہے؟ کہا مولا مدائن میں. او جہاں جناب سلمان فارسی دفن ہے وہ مدائن میں دفن ہے، آپ اسے زندہ کر دیں. سرکار نے فرمایا آنکھیں بند کرو کھولو. اب جو کھولی فرمایا یہ تیرے بھائی کی قبر ہے نا؟ اس نے کہا صحیح یہ میرے بھائی کی قبر ہے. سرکار نے یہ لکھا. سرکار نے آگے بڑھ کے بعض نے قم بِإِذْنِ اللہ لکھا ہے، بعض نے قم بِإِذْنِ کی لفظ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے اذن سے اٹھ یا اللہ کے اذن سے اٹھ. اور شگافتہ ہوئی ایک جو نوجوان کھڑا ہو گیا، اسے جناب علی کو سلام نہیں کیا. سرکار نے فرمایا یہی تیرا بھائی؟ ہاں. اس نے کہا یہی بھائی. بھائی ہے تو وہ آگے بڑھا. جناب امیر المومنین یہ سردار العیوب ہے، ایک طرف کھڑے آپس میں باتیں کریں. تو وہ بھائی سے وہ بھی عرب دونوں بھائی عربی تھے نا. اب وہ جب گفتگو کر رہا ہے تو وہ بھائی کہتا ہے وہ یار کیا سی زبان میں گفتگو کرتا ہے، سیدھی زبان میں گفتگو کر، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اس نے سرکار امیر المومنین کو شکایت کی، مولا یہ میرا بھائی زندہ تو ہو گیا، یہ ایسی زبان میں مجھ سے بات کرتا ہے سمجھ نہیں آتی، حالانکہ یہ اس کی زبان مادری پدری عربی زبان ہے. سرکار نے فرمایا عربی زبان میں بات کرنا بھائی مطمئن ہوگا. اس نے پلٹ کے جواب میں کہا مولا حقیقت بتاؤ. سرکار نے فرمایا حقیقت بتا. کہا مولا جو عربی زبان رکھنے والا بھی اگر تیری ولایت کا انکار کر کے مرے اس کی زبان ہی عربی ختم ہو جائے. عربی زبان والا آپ کی انکار ولایت میں آپ کی ولایت کو نہیں مانتا اور مر گیا ہے، مرنے کے بعد اس کی زبان عربی ختم ہو جاتی ہے. مولا جو تیری ولایت کا اقرار کرتا ہے کسی زبان والا ہو مرے گا تو زبان عربی ہو جاتی ہے. اس لیے تلقین ہم عربی میں پڑھتے ہیں. اسمع افہم، سن اور سمجھ، عربی ہو جاتی ہے. اس نے جب سنا مولا یہ تو آپ کی ولایت کا منکر ہے، آپ کی ولایت کو نہیں مانتا. جب فرمایا جب آپ کو ولی نہیں مانتا مجھے ایسے بھائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب دیکھیے خلیفۃ اللہ نے کیا کام کیا. جیسے وہ زندہ کرتا ہے یہ بھی زندہ بھی کر رہا ہے اس لیے خلیفۃ اللہ کسی کی جگہ بیٹھنے کا نام نہیں، اس کے کام کرنے کا نام. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ قَبْلَهُم نے بیان کر دیا. ہم نے جس طرح کے پہلے خلیفے جناب آدم اور جناب داؤد کو ہم نے خلیفہ بنا کے بھیجا، اسی طرح ہم زمین میں ان کو خلیفہ بنائیں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ جو دین ہم نے ان کے لیے دین پسند کیا ہے اس میں ان 14 کو یا خلفاء کو ہم
اپنی طرف سے پوری تمکین دے گے. تمکین کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تصرف، اختیارات. جو یہ کہہ دے. اس لیے امام کون ہوتا ہے؟ الامام هو الامر بین الکاف والنون. اس کن میں جو ہو جائے اسے امام. یہ ہو جا کیا ہے؟ امام. کن میں جو امر ہے. اس لیے جناب علی خطبے میں بیان کرتے فرماتے ہیں لوگوں انا تو تواسین، تواسین کی توئے میں خوش ہو جائے. انا حاول ہوا میم، حامیم کی ہے میں ہوں. بیچارہ رمضان میں بھی نہیں کھلتا. انداز بتا رہی ہے. میں نے کچھ دیکھا تو نہیں، انداز بتا رہی ہے. یہ کہہ کے میرے امام فرماتے ہیں انم کاف ہو وانم نون. لوگوں کاف بھی میں ہوں اور نون بھی میں. کاف اور نون ملے تو کن بنتا ہے. کاف بھی میں ہوں اور نون بھی میں ہوں. وانا امرم بین الکاف والنون. اس کن میں جو امر ہے وہ امر بھی میں علیہ وانا جو مکنن لہم دینہم اللہ ارتضی لہم. ان کو ہم نے تمکین دیں گے. یقیناً تمکین سمجھتے ہیں ہر قسم کا اختیار. یہ قدرت ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتا ہے. لمبی باتیں ہو جائیں. تمکین دیں گے ان کو کس میں؟ دین میں. دین کی کوئی شے ایسی نہیں ہوگی جو ان کے تصرف سے باہر ہو. وہ مالک ہوں گے دین کے. اب میں کہہ دوں تو آپ کو اچھی بات لگ جائے گی. اگر نمازی کو بھی نماز میں بلا لے اور وہ نہ آئے تو عبادت باطل. اس کو بلایا نماز، وہ نماز پڑھتا رہا. جب پڑھ کے آیا سرکار نے فرمایا میں نے بلایا، آیا کیوں نہیں؟ کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا نماز ہمارا حکم ہے، حکم پہ تو عمل کرتا رہا، ذات کو نہیں مانا. ہم انہیں تمکین دیں گے. بسم اللہ سے تمکین دیں گے. کس کی تمکین؟ ہر طرح کے تصرف و اختیار کی. کن کو دیں گے؟ 14 امام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق امام نعرہ حیدری. تمکین ہو بالتصرف والعلم. مجھے اتفاق سے اب آیت بھی وہیں تک پہنچے اور وہ مجھے شادی باغ آج کو 10 دفعہ جو رات کو وہاں لیا ہے وہ یہاں لے. اور اتفاق سے یہ اگلی آیت اس سے ہی مل رہی ہے. اتفاق سے مل رہی ہے. فَلَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّهِ ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ہم ان کو یقیناً تمکین دیں گے ان کے دین میں جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا. اب آگے فَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا. ہم ان کے لیے جو بھی کوئی خوف ہوتا ہے اس خوف کو ہم امن میں بدل دیں. اس خوف کو خوف آ گیا جب وانا جو بدل مانا بدلنا، اللہ پر تبدیل کرنا. وانا جو بدلناہم، ہم ان کو جن کو خلفاء بنا دیں ان میں ہم تبدیل کر دیں گے. جو بدلنا لہم من بعد خوفہم، خوف کے بعد
ہم بدل دیں گے امنا، امن میں۔ اتنا خوش ہو جانا، کلمہ کل بھی کریں گے، یعبدوننی، لوگوں ساری زندگی میں یہ فقط میری عبادت کریں گے۔ ابھی عبادت کی نہیں، اعلان عبادت پہلے ہو گیا۔ یعبدوننی، یعبدوننی، یہ میری عبادت کریں گے۔ کیوں نہیں دنیا قرآن کو سمجھتی؟ جب خلیفۃ اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے یہ میری ہی عبادت کریں گے، جب تک رہیں گے، جب تک رہیں گے وہ عبادت اللہ کی کریں گے، تو پھر خلیفۃ اللہ کبھی بھی بت پرست نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خوف اور امن کے لیے میں آیت پڑھ دوں۔ رات میں اسلام آباد میں اسے، چونکہ وہاں بھی میرا موضوع موضوع اور ہے، لیکن اب یہاں مل گیا ہے، اور مجھے شاہی بار بار کہہ رہے تھے وہ یہاں ہمیں بھی سنا دیں۔ میرا خیال ہے اگر آپ فرمائیں تو میں سنا دوں، اور ہے سمجھنے والا، چونکہ وہ قرآن ہے۔ قرآن ہی سے میں ولایت علی کا نقشہ بتا رہا ہوں جو خالق نے کھینچا ہے۔ اب پورے قرآن سورہ اعلیٰ میں اللہ اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہا ہے، سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو خدا واسطے؟ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، صحیح، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، میرا حبیب ہم آسان کر دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ سمجھنا میرے بھائی، اللہ رسول سے کہہ رہا ہے ہم آسان کر دیں گے کامنے تیرے لیے، تیرے لیے جو آسان کر دیں گے نا، معلوم ہے رسول اسے مشکل سمجھ رہے ہیں۔ سمجھتے ہیں خدا واسطے؟ آسانی کی لفظ جو اللہ کہہ رہا ہے، کوئی مشکل کا تصور رسالت میں ہے۔ ہم آسان کر دیں گے رسول، جس کو تو مشکل سمجھ رہا، ہم آسان کر دیں گے۔ یہ کہہ کے آگے فرمایا لِلْيُسْرَى، آسان کو بھی آسان کر دیں گے۔ اللہ نے آسان کو مشکل نہیں کہا، اگر مشکل کہے تو اللہ نہیں رہتا، اگر اللہ کے لیے بھی مشکل ہے تو پھر آسان کون کرے؟ وَنُيَسِّرُكَ، ہم آسان کر دیں گے کامن تیرے لیے رسول، کس کو؟ یسرا، آسانی، آسانی، چل آسان کو بھی آسان، یا آسانی کو بھی آسان کر دیں گے۔ اب اللہ مشکل نہیں کہتا، اللہ تو اللہ ہے، قادر ہے، وہ مشکل کیسے کہے گا؟ رسول کی نشاندہی مشکل کی کرتے کہ رسول کے لیے ذرا مشکل لگ رہا ہے، ہم رسول گھبراؤ نہیں، میں بعد خوف ہے مولا، گھبراؤ نہیں کہ ہم آسان کر دیں گے۔ اب ہم قرآن میں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ یسر کی لفظ کن معنی میں استعمال ہے۔ پہلا معنی جلدی 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 جلدی۔ اب قرآن روزے کے بارے میں کہتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کوئی مریض ہو، کوئی مسافر ہو تو جتنے دن سفر میں ہے یا مرض میں ہے تو اتنے روزے وہ بعد میں رکھ لے۔ کیوں؟ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے یسر کا ارادہ رکھتا ہے۔ معلوم ہو گیا یسر کی لفظ کسی واجب کو ادا کرنے کے لیے آتی ہے۔ روزہ واجب ہے یا نہیں واجب؟
واجب کو ادا کرنے کے لیے لفظ یسر استعمال ہوئی. معلوم ہوگا جس رسول جس کو مشکل سمجھ رہا ہے وہ رسول کے لیے واجب ہے. خوش نہیں ہو رہی ہے نا؟ خوش ہو رہا رسول کے لیے وہ کیا ہے؟ واجب ہے. اس لیے اشارہ کیا جائے ہم آسان کر دیں گے. یسر واجب کے لیے آیا. اب ہم دوسری آیت لیتے ہیں سورہ طٰہٰ 16ویں پارے. جناب موسیٰ فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اے میرا اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا معاملہ آسان. یسر لی امری آسان کر دے. کیا کر؟ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. معلوم ہو گیا یسر نیابت کے لیے آتے ہیں. لطفے بھی آئیں یار لطفے. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. میرے بھائی ہارون کو میرا کیا بنا دے؟ وزیر بنا دے. اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ یسر لی. معلوم ہو گیا دوسرا معنی یسر کا جانشینی کے لیے بھی آتا ہے. جانشینی کے لیے جس کو بعد میں بنایا جاتا ہے وہاں لفظ یسر آتا ہے. اب جو رسول کے لیے جو یسر کے لیے مشکل بن رہا ہے وہ کوئی جانشینی کا معاملہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں تک ہم پہنچ گئے. پھر قرآن کا 30ویں پارے میں ہم آتے ہیں. سورہ انشراح میں فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ توجہ فرما پڑھے لکھے ذرا مطالعے میں رہتے ہیں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ. کیا ہم نے وہ تمہارا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا جیسے تیری پیٹھ کو توڑے ہوئے تھا؟ وہ بوجھ کیا تھا؟ ولایت. وہ بوجھ کیا تھا؟ اعلان ولایت ہے. اعلان ولایت علی کے لیے رسول گھبرا رہے تھے کہ اتنا بڑا مشکل ہے. اللہ نے کہا ہم نے آسان کر دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ. اس کے بعد فوراً کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر خود تیرا ذکر کتنا بلند کر دیا. کیوں؟ تو نے من کن تو مولا پہلے اپنے لیے کہا. خوش نہیں ہو رہے خوش نہیں ہو رہے. یعنی علی کی ولایت سے ہم نے تیرا ذکر بھی بلند کر دیا. جن جن کا میں مولا ہوں دن ساتھ ملائیے. آپ کے دن پیچھے کیوں رہ جاتے؟ پیسے لینے میں تو آتا آگے ہوتا ہے. دولت مل رہی ہے. دیر سے سمجھ آتی ہے. اس طرح نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند نہیں کر دیا. رسول جناب رسول خدا کو اللہ کہہ رہا. اس کے بعد کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ابھی مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. پھر دوبارہ کہا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تسلی کے لیے مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. گھبرانا نہیں. اعلان کے لیے گھبرانا نہیں. جب تسلی دے دی نا اب کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب تو رسالت کے کل کاموں سے فارغ ہو جائے فَانْصَبْ. اپنے بعد علی کی ولایت کا اعلان کر. میرا
جانے کی تبلیغ میں سے فارغ، بالکل کوئی شے باقی نہ رہے. فارغ مانے اب تیرے اوپر کوئی رسالت کا کوئی بھی امر باقی پہنچانے والا نہ رہے، ہر شے پہنچا دے. جب ہر شے پہنچا دے فنصب، اپنے بعد جناب علی کو خلیفہ مقرر کرو، اعلان فنصب نصب کرو علی کو. علی کی ولایت کو ملا دو اپنی ولایت کے ساتھ، اعلان ولایت کرو. ٹھیک ہے، جب خود کہہ رہا ہے اللہ کہ فارغ ہو کے پھر اعلان ولایت کرو، پھر اعلان ولایت کے بعد کیوں کہتا ہے اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو پھر میری بھی رسالت کا کوئی کام ہی نہیں. اب دنیا بتائے ولایت علی دین میں کتنا اہم. اگر یہ نہ پہنچائے تو تم نے خوش ہو جائے یار، خوش ہو جائے، خوش ہونا چاہیے. اگر تو نے یہ نہ پہنچایا کما اللہ کا رسالت، ٹھیک ہے، واللہ یعصمک من الناس، اور پھر آگے بھی آ گیا اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچا دے. معلوم ہوتا ہے کوئی ہے شریر، نشاندہی تو ہو ہی گئی، اب آپ کو معلوم ہو گیا. اب رسول خدا نے جناب علی کے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے. اب میں جملہ کہوں، بھائی الہ ربے کا جب تو فارغ ہو جائے فنصب، جناب علی کی ولایت کا اعلان کرو. شادی اب یہ جملہ ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس اعلان ولایت جب تو کر لینا اور میں اليوم کہہ دوں. اب کیا کر الہ ربک فارغب، بس تیاری کر لو ہمارے پاس آنے. شادی میں ایک جملہ کہتا ہوں اور آپ کو بالکل اس کی قدر ہونی چاہیے. ادھر پہنچا دے الہ ربک فارغب، اپنے رب کی طرف آنے کی تیاری کر لو. معلوم ہوا رسول خدا کو زندگی ہی اعلان ولایت ہے. اعلان ولایت میں رسول کی زندگی. اب کیا کرو؟ اب رسول خدا کے جناب علی نے صاحب کے ہاتھوں کو بلند کیا یا نہیں کیا؟ دن میں کہ بالکل دن این دو پہر میں کیا. اور جیسے پہلے کسی دن بتایا تھا جب رسول خدا نے کہا انس بتاؤ اعلان ہوا تھا یہ؟ ہوا تھا نا. انس جی اعلان ولایت سنا تھا؟ بھول گیا. جناب علی نے فرمایا اگر یہ جھوٹ کہتا ہے تو برس میں مبتلا کر. برس کا داغ آ گیا، کپڑوں میں بھی نظر آتا تھا. عائشہ نے کیسے کہا تھا یہ نہیں کہتا میں بوڑھا ہو گیا. اے اللہ اگر یہ صحیح کہتا ہے تو اسے نابینا ہے، اندھا ہو گیا، اندھا. جب اعلان ہو گیا اللہ نے فرمایا یار یہ نمونے سامنے موجود تھے لوگوں کے سامنے. 2 مہینے کے بعد کی بات میں رسول خدا 2 مہینے بعد یا 28 صفر کے بعد کی بات ہو گئی اور 18 غدیر کو جو بھی ہوا. اب قرآن جی وہ ذرا دیر نہ فوری نکالتی ہوئی پتھر تو
اعلان کیا اب آواز من کن تو مولا فہذا علی اچھا ساری اعلان فرمایا تو فوراً آیت آئی الیوم اکملت لکم دن کا میں مولا ہوں آج کے دن میں نے تیرے دین کو کامل کر دیا یارا کیوں نہیں سمجھتی دنیا دین ولایت علی سے کامل ہوتی پھر نمازیں کامل کیوں نہیں ہوتی قاضی عبدالجبار متزلی ایک شخص تھا بصرے میں رہے قاضی عبدالجبار قاضی تو بھائیوں کے ہوتے ہیں عبدالجبار متزلی اس نے جو بھی کیا شیخ مفید ہمارے بزرگ شیخ مفید جناب شیخ صدوق کے شاگرد ان کو پتہ لگا کہ ایسے وہ کر رہا ہے تو یہ چلے اور وہاں جمعے والے دن وہاں پہنچ بصرے انہیں بس جانکاری تھا کہ شیخ مفید ہے لوگ بیٹھے ہوئے جمعہ ختم ہوا وہ پوچھ رہے ہیں ہزاروں کے حساب سے مسجد بھری ہوئی ہے یہ چلتے چلتے کہیں گئے کہنے لگے میں اجنبی ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی سوال کروں اس نے کہا عام آدمی ہاں کرو سوال لو کرو جناب شیخ مفید نے فرمایا یہ بتاؤ کہ حدیث غدیر من کنت مولا فاز علی المولا صحیح ہے یا غلط اب خوشوں کے ساتھ میں پوچھ لیا حدیث غدیر یہ حدیث غدیر کہلاتی ہے من کنت مولا فاز علی المولا صحیح ہے یا غلط قاضی عبدالجبار نے کہا صحیح ہے فرمایا جب سید تو مولا کی کیا معنی ہے کہتا ہے اولی الامر اب یہ اشارے سے اولی الامر حاکم بعد میں کہتے ہیں دوست کے معنی میں بھی آتا مولا دوست کے معنی میں بھی آتا پہلا معنی اس نے استدراک کرتے ہوئے کہا دوست کے معنی میں بھی آتا پہلا معنی سرکار نے فرمایا پہلا معنی وہ کہا گیا پہلا معنی حاکم اولی الامر مولا کے معنی جب جناب علی رسول کی زندگی میں مولا ہے پھر ان کا کیا ہوا اتنی کافی ہے آپ کچھ تو آپ ہوشیار ہو رہا یا آنکھیں بند کیے ہو بیٹھے پوچھا انہوں نے کہا ان کی خلافت درایت ہے حدیث غدیر روایت ہے درایت سمجھتے شکر ہے ٹھیک جگہ جو میں پوچھ لیا ہاں ہاں اچھی بات ہے بچے ہیں یہ تو بچے ہیں ہمارے بلکہ میں تو پورے پاکستان میں اور باہر کی امریکہ سے میں پوچھتا ہوں درایت کہتے ہیں عقلی دلیل سے یہ خلیفہ ہے اللہ میں خلیفہ رسول دلیل کے ساتھ اور غدیر کی جو یہ حدیث ہے یہ تو روایت درایت جو عقلی دلیل سے ہوتا ہے وہ افضل ہوتی ہے روایت سے یہاں تو اس کا پلہ بھاری ہو گیا اس نے کہا کہ ان کی خلاف ٹھیک ہے پڑھنی ہے ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ ماحول لاہور کا ہوتا تو میں پتہ نہیں کتنا زور لگاتا یہ ہوا کہ درایت افضل ہوتی ہے روایت سے جناب شیخ مفید نے فوراً پلٹ کے کہا اولی الامر کی اطاعت واجب ہے اس نے کہا جناب علی چوتھے نمبر پہ ہے کہنے لگا ہاں جب جناب علی چوتھے نمبر پہ اولی الامر ہے اور ان کی اطاعت واجب ہے پھر جنگ جمل والوں کا کیا بنا اتنا سمجھ آ رہا ہے جناب علی اولی الامر ہیں نہیں اطاعت واجب ہے جنگ جمل والوں کا کیا بنا اس نے کہا جنگ جمل والوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی اور وہ خبردار توبہ کرنا روایت ہے جنگ کرنا درایت ہے
تو نہیں ہے؟ کہا جب تک یہ حدود بصرہ میں ہے کوئی شخص مجھ سے سوال ہی نہ پوچھے. ٹھیک ہو گیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ٹھیک ہو گیا؟ اب رسول اب اس کو ہم دوبارہ پلٹ کے ترجمہ کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. اور ہم تیرے لیے اے رسول آسان کر دیں گے. کس کو؟ آسانی کو بھی آسان کر کے. آگے کیا فرماتا ہے؟ وہ رسول نے اعلان کر دیا آ گیا, سارا کچھ ہو گیا. اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں فذکر میرا حبیب, اب دین تیرا ہو گیا کامل, نعمت ہو گئی تمام, ہر تبلیغ سے تو ہو گیا فارغ. اب میں سوچا کہ فذکر, اب ڈیوٹی ہے ذکر علی کرنا. فذکر ولایت علی علیہ السلام کا سمجھنے کہ مجھے فذکر کیا کرتا ہے؟ اب میں اسے تھوڑا سا پھیلا کے کہوں میرا حبیب جب ہر شاید سے تو فارغ ہو گیا نماز پانی پر, جتنا وقت تمہیں باقی ملے بس علی کا ذکر کرتا. کوئی آئے تو ذکر علی کا, کہیں جا تو ذکر علی. کیا مطلب؟ ہر وقت علی علی. ذکر کے معنی ذکر علی. زینوا مجالسکم بذکر علی شیخ العلی. ذکر میرا حبیب ذکر کرتے رہو, اللہ بہترین جانتا ہے انجام کو. فرمایا فذکر ان نفعت الذکر. یہ جو لفظ ان ہے الف زیر نون ان, رات میں نے بتایا ان ہے چھوٹا سا اتنا سا, اس ان نے کتنوں کو آؤٹ کر دیا. کچھ تو ہمیں کہنے دو بھائی, ابھی کتنے نکل گئے. ان ذکر میرا حبیب ذکر کرتا رہے. اللہ کہہ رہا ان نفاتی ذکر. پوری لغت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, لغت کی ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں. ان پورے قرآن میں انکار کے معنی میں آتا ہے. میرا حبیب تو ذکر ولایت علی کرتا رہے, انکار ولایت زیادہ ہوگا, پرواہ نہیں کرنی. نہیں فرما رہے یا مشاہدہ نہیں دیکھ رہے. ذکر کرتے رہو مگر انکار ولایت بڑھتا جائے زیادہ ہوگا. مگر حبیب گھبرانا نہیں, یہ بھی ان بتاتی ہے کہ میں تیرے انہی میں سے چن چن کے انہیں ولایت دیتا جاؤں. ولایت کسبی نہیں ہے, وہ بھی ہے. انکار سے گھبرانا نہیں, ان سے زیادہ میں بنا دوں گا تیرے لیے. ان کو میں توفیق دیتا جاؤں گا, اور توفیق بھی ان کو دے گا جن کا حق ہوگا. آئے آئے ہر کہہ دے گا ان کو نہیں دوں گا. استحقاق دیکھ کر انہیں ولایت علی عطا کرتا جاؤں گا. اتنی جمعیت ہو جائے گی تو دیکھ. یہ کون کیا کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ان. اب ان کے لیے اذان نہیں دینی.
یہ بہن دن کر دیا آسان شروع یہ تو بہت ضروری ہے خدا کی قسم اللہ جانے میں نے اس دن عرض کیا سانسوں کب نکل جائے کتنی خوش نصیبی ہے کہ یہ باتیں سن رہے ہیں کس نے بیان کیے پورے قرآن میں کون بیان کرتا نہیں بیان ہوئی خدا کی قسم ان نافاتی سے حبیب ان کا زیادہ ہو بالکل گھبرانا نہیں میں توفیق دیتا جاؤں گا جماعت تیری مومنین اور میرا تمہاروں کی رکھتی چل جائے اب جناب یہ سورہ احقاف میں یہ ان آیا ہے ان سورہ احقاف حقاف کہتے ہیں ٹیلوں کو ریت کے ٹیلے جو ہوتے ہیں ایسے اونچے نیچے قوم عاد یہ ان ٹیلوں میں رہتے ہیں احقاف کہتے ہیں ٹیلوں یہ 4 منزل کا فاصلہ تھا منزل 20 میل کی ہوتی ہے 80 میل بہترین یا بارشیں ہوتی تھی بہترین علاقہ تھا جب انہوں نے انکار ولایت علی کیا اللہ نے بارش بند کر دی جناب ہود بیچتے رہے وہ عذاب آ جائے گا میں بھی آیتیں پڑھتا ہوں عذاب آ جائے گا مانو 14 کو مانے بغیر ہمیں نبوت نہیں ملتی تمہیں نجات مل جائے انہوں نے کہا ماننا ہی نہیں ٹھیک ہے ان میں سے جن کو خالق نے توفیق دی ماننے کی جن کا حق ہو گیا ماننے کا جناب ہود ان کو الگ لے گئے باقی جو تھے ان پہ پھر آئی ریت کے عذاب آیا 7 دن ریت کے نیچے دب گئے مر گئے پھر ہوائی ریت ہٹا کے ان کو اٹھا کے ساروں کو سمندر میں ڈال دی خطا جنازہ بھی نہیں اب جناب یہ ہوا کہ سرکار ہود علیہ السلام نے ان کو کہا اب ان کی مثال میں اسی سورہ احقاف 26 نمبر آیت سے میں دیتا ہوں 26واں پارہ بھی 26واں آیت بھی 26 نمبر وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ ٹھیک ہے اللہ فرمانے وَلَقَدْ یقیناً مَكَّنَّاهُمْ مَكَّنَّاهُمْ یہ تمکین ہون سنائیے یاد عربی کمزور ہے بھائی مکہ تمکین سے تو ہے مالا نمکن اللہ لہم یہ وہی تو مکنا ہے یہ تو یہ ہے ماضی ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ اللہ فرما رہا ہم یقیناً تمکین دیں گے قدرت دیں گے توفیق دیں گے ہم کون ہے مومنین جن کو جناب ہود نے الگ کر دیا چن کے الگ کر دیا ان کو ہم نے توفیق دے دی ولایت کی کس میں فی ماں میں ہم نے توفیق دی ماں میں اب جہاں سے پتا چلا قرآن کے لیے فاصلے نہیں ہوتے اگرچہ بات ہود علیہ السلام کے وقت کی ہے یہ جو جنگ غدیر ہے بالکل ملا ہوا ہے اور یہ ماں کون سا ہے ماں میں توفیق دی یہی ماں ہے یا ایھا الرسول بلغ ہمارے نہیں فرما رہی ہے نزاکت لفظی کو نہیں سمجھ اب میں ترجمہ صاف ہو گیا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا فی میم الفما ہم نے ماں میں ان کو توفیق ولایت دی ماں کیا ہے غدیر اعلان ولایت وہ جو ماں میں دینی تھی ہم نے ان کو پہلے دے دی اب جو منکرین ہیں ان کے لیے فرماتا ان مکناکم فیہ قوم مانے تم کو جن نے انکار کیا فرمایا تم کو نہیں دی ان مانے نہیں دی ان مکناکم نہیں دی تم کو ہم نے
تمکین قدرت فی ہے ولایت اس ولایت میں تم کو نہیں دی ان کو دی ہے لیکن یہ ہمارا احسان سمجھو توفیق تمہیں اس لیے نہیں دی تم میں حق نہیں تھا فاول لگا کے کہا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً ہم نے ان کے لیے کان بھی بنا دیے آنکھیں بھی بنا دی دل بھی بنا دیے تاکہ کان حق کی آواز سنے آنکھیں حق کو دیکھیں دل حق کو پہچانے شاید مانے باوجود کہ انہوں نے انکار کیا ہم نے حالانکہ ہم نے کیا کیا ان کے لیے دل بھی بنائے کان بھی بنائے آنکھیں بھی بنائی بنا دیے تاکہ سنیں آگے قرآن کی طرف فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء ان کو ان کانوں نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا آنکھوں نے بھی فائدہ نہیں دیا دلوں نے بھی فائدہ نہیں دیا من شیء اتنی شیء کا بھی فائدہ نہیں دیا حالانکہ آنکھوں نے حق دیکھا کانوں نے حق سنا کیوں فائدہ نہیں دیا اب اس آگیا دلیل آگی اس کانو یجحدونا بآیات اللہ کیونکہ انہوں نے ہماری اللہ کی آیات کا انکار کیا یہ آج سے مراد قرآن نہیں قرآن تو ابھی اترا ہی نہیں یہ آیات کون ہے یہ آیات 14 ہے نحن آیات اللہ کانو یجحدون بآیات اللہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون اور ہم نے اسی ماں کی وجہ سے ماں میں جو یہ استہزاء کرتے تھے ہم نے اسی ماں کی وجہ سے انہیں گھیرے میں لے لیا جیسا یہ کرتے تھے اب ان کس کے لیے آیا توفیق کے لیے بھی آیا انکار کے لیے بھی آیا ان نافات ذکر ابھی تم ذکر علی کرتے ہو انکار زیادہ ہوگا مگر ہم توفیق دیں گے چون کے ولایت دیں گے اور وہ آیات ولایت کے لیے ان کو منوانے کے لیے جناب ہود کیا پڑھتے تھے سورہ ہود سورہ ہود 11ویں پارے ہود نہ سنی شکر ہے اب میں سورہ ہود پڑھتا ہوں سورہ ہود 11واں پارہ الف لام را آگے آیت آگے بول آئے الف لام را مکمل کوئی کمال وہ کہتے ہیں ہمیں الف لام را کا ترجمہ نہیں ہے کیوں نہیں سمجھا اللہ آگے فوراً کہتا ہے الف لام را کتابون الف لام را ہی تو میری کتاب ہے خوش ہو جائے خدا کی ایسی کتاب ہے احکمت آیات ہو اس کی کل آیات محکم ہے متشابہ یہاں ہے نہیں معلوم ہو گیا قرآن اور ہے الف لام را آل محمد کتاب ہماری کتاب ہے احکمت آیات ہو جس کی کل آیات محکم ہے قرآن میں محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے یا نہیں قرآن میں متشابہ یہی سوال جناب امیر المومنین سے کیا گیا مولا قرآن میں متشابہ آیات کیوں ہیں جب قرآن اختلاف کو دور کرنے کے لیے آیا کل آیات محکم ہوتی متشابہ کیوں نہیں جناب علی نے فرمایا اللہ نے ارادتاً متشابہ آیات رکھی ہے تاکہ دنیا کو سمجھنا ہے اور وہ آل محمد کی محتاج ہماری احتیاط کے لیے متشابہ ہو جائے ذرا کیوں نہیں سمجھ آتی دنیا نعرہ حیدری
حکیم خبیر. ان آیات محکم کی تفصیل من لدن حکیم خبیر، حکیم و خبیر کی طرف سے تفصیل ہوئی. قرآن میں جہاں جہاں ذکر ہوا یہی تو تفصیل ہے ان کی. ان آیات کی تفسیر کون کر رہا ہے؟ مفسر. ان آیات کا کون ہے؟ خود اللہ. اننی لکم حود کہتے ہیں اننی لکم منہ نذیر و بشیر. وہ لوگوں میری قوم عاد وہ سنو، انہی 14 کی وجہ سے تو مجھے نبوت ملی ہے. میں نذیر بنا ہوں، میں بشیر بنا. کیا کہے خوش ہو جائے. انی مانے میں، لیکن یہاں ہے اننی. انی مانے میں، انی میں، یا انی نہیں ہے اننی ہے. ان جی اننی، اننی دو نون. اننی انی کے معنی میں، اننی کے معنی ہے میں ہی. میں ہی تو انہی کی وجہ سے بشیر و نذیر بنا. ثم توبوا الیہ. ان سے استغفار کرو، جو کچھ مانو ہو. نہیں مانے آپ استغفار کرو، توبہ کرو، ان کو مانو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. تمہیں زندگی بھر کے لیے اجل مسمى مانے تمہیں اجل معلق میں نہیں ہوگی. ولایت علی سے اٹھ جاتی ہے. حادثاتی موت دل سے ولایت علی مان لے کبھی بھی نہیں ہوگی. اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اب اس میں پوری ایک مجلس ہے، مگر کیا کروں وقت نہیں ہوگا. اجل معلق اور ایک ہوتی ہے اجل مسمى. چیپٹر کھلیا ہی نہیں کدی. اجل معلق یہ جو حادثاتی موت ہو جاتی ہے. فرمایا اگر ولایت علی دل سے تسلیم کرنی ہے نا، ولایت دل سے، زبانی نہیں، دل سے تسلیم کرنی ہے تو پھر یہ وقتی موت نہیں آئے گی. جب ہم چاہیں گے پھر موت. پوری مجلس میں نے ابھی امریکہ میں پڑھ لیا، کینیڈا میں پڑھ لیا. جب میں سے جاب ہوا پہلی مجلس میں نے اجل معلق میں پڑھی. اجلاس میں کیا خاص کر اجل معلق 2 وقتوں میں آتا ہے. موت کا وقت 2 وقتوں میں، پیدا ہوتے یا بڑھاپے. درمیان میں جتنی آتی ہے وہ اجل مسمى. بڑھاپا تقریباً 65 سے اوپر. اگر 70 کہوں تو زیادہ مناسب. گھبراہٹ شروع ہو جائے. اللہ خیر کرے. ڈر گئی یار. اجل معلق جو پیدائشی ہے اس پہ ایک لمبی بحث ہے. چلو اس کو پھر انشاءاللہ. اب ادھر موضوع ہی نہیں آیا. اگر آتے لیے بہت دلچسپ موجود ہے وہ ابھی بیان ہی نہیں. اچھا کسی وقت انشاءاللہ زندگی بقائے. تو زندگی میں اے میرے ہاتھ خدا کے لیے جب آپ 65 سے اوپر جائیں نا، 65 سے جو میرے بزرگ تشریف فرمائے، ہاتھ باندھ کے ان سے میں بات کر رہا ہوں. خدا کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھ لیں، پھر ولایت علی مان لیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. دل سے تسلیم کر لیں. اور جب سن 70 آتا ہے پھر اجل معلق کا زور ہو جاتا ہے کہ مزور ہوتا ہے. لیکن اس وقت تک اس طرح اپنی زندگی گزارے کہ امام کہے انہیں اجل معلق ہٹا دو، اس کی ابھی ہمیں ضرورت ہے.
जो है मैं क्या कह रहा हूँ यार, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं आपसे। इनसे हमने अभी काम लेने हैं, ये नहीं बनने देना। अभी अभी मुझे बच्चे ने फरमाया उसकी शहादत पढ़े जिसकी शहादत के वक्त इमाम कोहनियों के बल चला, उसे शबीह रसूल कहते हैं। दुनिया को क्या खबर, अली अकबर क्या था। माशाअल्लाह सैयद आज़म कबूल फरमाए। मेरा नाम फरमाते हैं लोगों तुमने मेरे अकबर को देखा। माशाअल्लाह सैयद आज़म कबूल फरमाए। फरमाया जब मेरे अली अकबर के मसाइब की बात आए हर आंख में आंसू आना जरूरी है। क्या खबर मेरा अकबर कितना कीमती है। कोशिश करें अपने आप को कि कोई ना कोई आंख पुर न हो जाए, अगर ना हो तो तारो करें क्यों अली अकबर की शहादत और आंख में आंसू नहीं। हाय हाय खुदा जाने ये मेरे इमाम को कितना प्यारा है मेरा आकाए कस्वीनी जनाब इमाम हुसैन इस्लाम के रोजे के फायज हैं, मजालिस पढ़ते हैं। एक दिन बिल्कुल सभी के करीब खड़े होकर जनाब कस्वीनी ने पढ़ते पढ़ते जुमला को कहता है कि अली अकबर के सीने में नेज़ा लगा। बस ये बात कहे जब दूसरी मर्तबा कहा खुदाम दौड़ता हुआ आया कस्वीनी पढ़ना बंद कर दे। घबरा के कहता क्यों क्यों बंद कर दो। जब से तूने कहा ना अली अकबर को नेज़ा लगा, इमाम की जरी से खून ने निकलना शुरू। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आका कस्वीनी कह रहे मैंने पढ़ना तो बंद कर दिया। रोते रोते मैं सो गया। ख्वाब में जनाब ज़हरा आई, लाके मुझे कहा बेटा कस्वीनी आज के बाद जनाब अली अकबर की शहादत बाबा की जरी के करीब नहीं पढ़ना। अब बीबी पाक मैंने गलत पढ़ा, फरमाया तूने गलत नहीं पढ़ा ना पढ़ना। बीबी पाक सबब क्या है, जब से तूने कहा है कि अली अकबर के सीने में नेज़ा लगा, जनाब ज़ैनब ने इमाम के गले में बाहर डाल। फरमा रही है हुसैन मेरे अकबर का कसूर क्या था। अल्लाह सही नाम से कबूल फरमाए। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। ये है अली अकबर। आ गया 10वीं की रात आई। इमाम ने नमाज तहज्जुद के बाद एक एक खैमे को देखना शुरू किया। आए सबसे पहले जनाब ज़ैनब आलिया के खैमे में क्या देखा, दोनों शहजादों को और मोहम्मद को आगे बिछा के कह रही है कल तुम्हारे मांगों पे जो दिन आने वाला है तुम्हारा कब्जा नहरे फुरात पे हो जाएगा। पानी पीना बजाय खुद अगर नजर उठा के देखा माँ नहीं बनूंगी। पानी नहीं पीना मेरे शहजादों। अल्लाह इमाम ने ये जुमला सुना। हाय 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 बाहर निकले। अब दूसरा खैमा है यतीम जनाब हसन का। उम्मे फरवा 13 से अला कासिम को बिठा के कह रही है कासिम कल अली अकबर की लाश आ जाए। पहले अली अकबर माँ के पास बैठा हो तेरी लाश आ जाए। कासिम कहते अम्मी अगर लाश आने के काबिल ना हो फिर तो अल्लाह। जब ये जुमले इमाम ने सुने इमाम ने दुआ, अब दुआ दे के अदादार और दे के अब आया ना इमाम बीबी उम्मे लैला के कमरे में। यही मुझे पढ़ना है। जनाब उम्मे लैला माँ है जनाब अली अकबर की। इमाम चू ही दाखिल में क्या देखा, उम्मे लैला एक चिराग लेकर अली अकबर का चेहरा देखा। इमाम ने फरमाया उम्मे लैला क्या करे, मौला अकबर आज की रात का मेहमान है। मैं चाहती हूँ सारी रात अकबर को देखती रहूं, आप में भी मेरा अकबर रहे। इमाम ने दुआ दे के बाहर निकले, आसमान की तरफ देखा, आजान का वक्त है। 10वीं को आप जनाब अली अकबर की आजान देते हैं। इमाम ने फरमाया अकबर
آج تو نے آزان دینی ہے تاکہ تیری آواز مائیں بھی سنے، بہنیں بھی سنے، دشمن بھی سنے کہ رسول کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ علی اکبر گلدستہ آزان پہ آ کے کھڑے ہو کر آزان دی نہیں، پہلے کہا ہوا حسین کا بیٹا اس سوال کا ماشاءاللہ آپ سمجھ تو گئے ہیں، ماشاءاللہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ میں ارتعاش پیدا ہوا، علی اکبر کہو کیا کہتے ہو؟ فرمایا میں آزان دیتا ہوں، میری آزان کی آواز مدینے پہنچ۔ فرمایا اللہ اکبر۔ مسائب ہے باب مسائب ہے، فرصہ دینا جناب معمولی آزان نہیں۔ فرمایا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آواز فوراً آواز میں مدینے پہنچائی جہاں گہرے قدموں کے نشانوں پر فاطمہ صغریٰ منہ رکھے ہوئے ہیں۔ جب کان میں آواز آئی دوڑ کے کہا نانی ام سلمہ مبارک ہو، اکبر آ گیا۔ اللہ حضرت جب دوڑ کے آئی نا روضہ رسول پر، جناب بجھے ہوئے ہیں، روضہ ہل رہا ہے، آواز آئی فاطمہ صغریٰ یہ مدینے سے آزان نہیں، کربلا سے آخری آزان۔ اب علی اکبر نہیں مل سکتا، آواز سن لی تو۔ اپنے مرمین کے لیے، شہداء و مؤمنین کے لیے، بانیان کے مرمین کے لیے سورہ فاتحہ۔ ربنا تقبل منا